ہمارے ہاں پاکستان میں جو والدین ہیں یا جو مائیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا ان کی ایک پرابلم ہے کہ وہ جی بچے ہمارے چل نہیں رہے. تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ بچے کی چلنے کی ایج کیا ہوتی ہے اور کب والدین کو جو ہے وہ ان کے ریڈ فلیگز آن ہو جانے چاہیے کہ اب یہ کیوں نہیں چل رہا؟ 2-3 بنیادی وجہ ہیں. ایک سیریبرل پالسی ہے, دوسرا پیرالیٹک ڈس آرڈرز ہیں, تیسری آ جاتی ہے مسکولر ڈسٹرافیز, اور اس کے بعد ہے جینیٹک پرابلمس. تو ہمارے بہت سارے مسائل جو بچوں کو اگر پیدائشی ہیں جنہیں ہم وراثتی کہتے ہیں, جینیٹکس میں ہیں, بائی برتھ ہیں, تو ان میں تو بچوں کے سارے مائل سٹون ڈیلیڈ ہو سکتے ہیں. اگر بچہ کے پریمیٹیو ریفلیکسز ہوتے ہیں, یعنی اگر ہم اسے الٹا لٹکائیں تو وہ پیراشوٹ کا پوسچر لے لیتا ہے, انہیں کہتے ہیں انیٹ ریفلیکسز, یعنی کہ گردن کو ہولڈ کرنا. 3 ماہ تک اگر بچہ گردن ہولڈ کرے, تھوڑا بہت اوں کرنا شروع کر دے تو یہ نارمل چیز ہے. اگر یہ 6 ماہ تک نہیں ہوا تو آپ کو ایک ریڈ فلیگ آ جانا چاہیے. یعنی کہ پہلا ریڈ فلیگ یہ ہوا کہ اگر 3 ماہ نارمل ایج ہے بچے کی گردن ہولڈ کرنے کی, کہ وہ سر اپنا خود کھڑا کر لے. اگر وہ 6 ماہ تک بھی نہیں کر رہا تو پھر آپ کو سینسٹائز ہونا چاہیے. آپ کو سینسٹائز 6 مہینے تک بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے اور بغیر سپورٹ کے اس کو آپ اسی طرح, اگر وہ 1 سال تک نہیں بیٹھ رہا تو نارمل مائل سٹونز کا اگر ڈبل ایج ہو جائے, جیسے 1 سال تک بچہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, چند قدم لینے کی کوشش کرتا ہے, اور 2 سال تک وہ اس کی کوآرڈینیٹڈ واکنگ شروع ہوتی ہے. تو اگر اس میں اپنی روٹین سے اگر وہ ڈبل جا رہا ہے تو پھر ماں باپ کو اس میں پریشانی جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک خاص طور پہ پہلے بچے پہ سارے بڑے بزرگ ہیں وہ کیمرے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا پاؤں ٹیڑھا ہے, اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے. بچوں میں نارمل وائرس ہوتا ہے, تو بہت سارے میرے پاس فیملیز لے کے آتی ہیں اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. میں نے کہا جی کہ ہماری بھی تھیں, ہماری آہستہ آہستہ گرو کر گئی. ہاں اگر وہ 4 سے 5 سال کے بعد تک بھی وہ ٹیڑھا پن رہے یا بڑھ جائے وقت کے ساتھ تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور آئیں. میری ایک نارمل آبزرویشن ہے, بچے کو جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں ریپ کر دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں کپڑے کے ساتھ. کیا یہ اس کا کوئی نقصان ہے یا یہ باندھنا نارمل ہے؟ دیکھیے آپ اگر بچے کی موومنٹ دیکھیں نا تو وہ ساری رینڈم موومنٹس ہوتی ہیں اور اس کی ڈفرینٹ ایجز پہ یہ موومنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہ قدرت کا ایک میکانزم ہے, نیچرل ایکسرسائز ہے, اس کی سرکولیشن, اس کی گروتھ, ایون ہڈیوں کی گروتھ اس موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو کسی قسم کی موومنٹ کو کلٹیل کرنا تو وہ ایک غیر قدرتی عمل ہے, تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر اس کا دورانیہ کم ہے تو اس کا نقصان کوئی نہیں. جیسے ماں اگر مصروف ہے تو وہ باندھ دیتی ہے, جو کہ اصولی طور پر تو نہیں ہے. اگر وہ باندھ دیتی ہے چند گھنٹوں کے لیے تو خیر ہے, لیکن اگر 24 گھنٹے باندھے رکھیں. جاپان میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی, ان بچوں کو وہ باندھ دیتے تھے کمر کے پیچھے, تو انہوں نے دیکھا ان میں بہت زیادہ کولوں کے جوڑ نکل جاتے تھے. تو انہوں نے اس پھر ویلیو ٹریڈیشن کو چینج کیا. تو یہ کوئی بہت مستند چیز نہیں ہے. اگر آپ بچے کو کھیلنے دیں, کودنے دیں, گرو ہونے دیں تو اس کی نشو و نما کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے. میری سر ایک کنورسیشن ہوئی ایک فیملی سے, تو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ یہ بچے ڈر جاتے ہیں. تو کیا یہ نارمل ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے اس عمل کو؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو پوری دنیا میں ہی باندھا جاتا. میرا خیال ہے کہ ہم تو ریسرچ میں بہت ہی پیچھے ہیں, ہماری تو صرف متس ہیں. مطلب بہت سارا عرصہ یہ چاند گرہن کو ہی آپ کو جس کو بنیادی ٹیڑھے پاؤں کہتے ہیں, چاند گرہن کو اس کا رسپانس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی آپ نے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, اندھے ہو جائیں گے, آپ کے جوڑ خراب ہو جائیں گے. حاملہ خواتین ہیں وہ ان کے بچے ٹیڑھے پاؤں. پوری دنیا میں اس پر ریسرچ ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کہیں بھی چاند گرہن کا ذکر نہیں ہے. تو وہ یہ ہماری لیک آف سمجھ لیں کہ ہمارا جو سائنس سے دوری ہے جو شروع سے آ رہی ہے اس کے عوامل ہیں. اب آ گیا کہ بچوں کے اگر وہ چل نہیں پا رہے تو 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک سیریبرل پالسی ہے, ایک ہے پولیو ہے. پولیو کا اٹیک بڑا ٹپیکل ہوتا ہے. عموماً ماں باپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوتی, جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بھی کنٹروورشل بنایا ہے. پولیو کے جو پرٹیکولر کوسچن ہے کہ یہ کس ایج تک اس کا اٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پولیو کسی بھی ایج میں اٹیک کر سکتا ہے جب تک کہ آپ ویکسینیٹڈ نہ ہو. ایون ایڈلٹس میں کر سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی اتنا رسک ہے, لیکن اس کی اتنی اسٹرانگ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس ویکسینیشن کی وجہ سے جو WHO کی ہیلپ سے پوری دنیا میں کروائی گئی. اور بدقسمتی سے پاکستان ان چند ممالک میں ہے جن میں ابھی تک یہ مائل سٹون ہم اچیو نہیں کر سکے پولیو فری. تو میں ضرور کہوں گا ناظرین سے کہ اپنے بچوں کو جو بھی حفاظتی ٹیکے یا قطرے ہیں جو کہ حکومت نے ان کی بہتری کے لیے کی ہیں تو ان کو منوان اس پہ عمل کریں. تو پہلا پولیو ہے. پولیو میں ہوتا ہے کہ بچے کو تیز بخار ہوگا, بخار 2 سے 3 دن میں اتر جائے گا, لیکن ساتھ پیرالسس اس حصے کا آ جائے گا کہ ماں یہ نوٹ کرے گی کہ وہ اپنا کچھ حصہ نہیں ہلا رہا. اور اس کے بعد وہ پیرالسس جو ہے نا, ویکنیس ہے, وہ وقتی طور پہ بہتر ہوگی. پہلے 6 ماہ میں سب سے اچھی بہتری آتی ہے اور اس کے بعد اس کی ایک خرابی رہ جاتی ہے جو خرابی پرماننٹ ہوتی ہے, لیکن اس سے ڈسیبلٹی بڑھ سکتی ہے.
पोलियो वक्त के साथ बेहतर होता है, लेकिन जो डिसेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो सर क्या पोलियो यूनिलैटरल होता है या ये बाइलैटरल भी हो सकता है? ये एसिमेट्रिकल है। पोलियो जिसे पेंटाप्लेजिक पोलियो कहते हैं, वो जिस्म के पूरे जिस्म को भी मुतासर कर सकता है। और हमारे यहाँ पूरे अमूमन अगर एक साइड का बाजू होगा तो दूसरी तरफ की टांग होगी, तो ये एसिमेट्रिकल पैरालिसिस है, वो पोलियो है। अगर सिमेट्रिकल हो तो फिर ये यानी कि सिमेट्रिकल यानी कि दोनों साइडों दोनों टांगें, दोनों और एसिमेट्रिकल एक साइड साइड। तो सर जो माएँ हैं स्पेशली आम तौर पे ये बहुत देर से डायग्नोज होता है, तो माओं को कब सेंसिटिव होना चाहिए कि हमारे बच्चे में ये तब्दीली आ रही है तो ये पोलियो का शिकार हो सकता है? दो चीज़ें, एक तो ये एक्यूट अटैक आया और माएँ अमूमन उसको पकड़ लेती हैं कि जी बुखार हुआ था, डॉक्टर साहब बुखार उतर गया, अब ये टांग नहीं हिला रहा, तो ये बहुत उसमें डिले नहीं आता, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के उन सेल्स को डैमेज कर चुका होता है। तो आपको अगर तेज़ बुखार भी नहीं याद तो अच्छा, उसमें एक और चीज़ होती है कि अमूमन जब तेज़ बुखार हो तो बच्चों में फिट्स आ जाते हैं, फिब्राइल फिट्स कहते हैं, लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा हाइपरथर्मिया की वजह से ब्रेन के अंदर फिर पोस्ट एनसेफेलिटिक सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। तो आपने ये देखना है तेज़ बुखार के साथ अगर उसे झटके लगे हैं तो भी ये वजह हो सकती है उसके डिलेड माइलस्टोन की। एक और बुनियादी वजह है थायराइड। अगर माँ में कोई हाइपोथायराइडिज्म है या बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट और मसल्स की डेवलपमेंट बुरी तरह इफेक्ट होगी और बच्चों में बहुत बड़ी वजह ना चल पाने की थायराइड के मसाइल है। यानी कि माँ के थायराइड के जो मसाइल हैं वो बच्चे में आ सकते हैं, बच्चे के अपने मसाइल भी आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट लाजमी कराना अमूमन चाहिए? अगर माँ में हिस्ट्री हो तो फिर जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो उनके पीडियाट्रिशियन है वो ज़रूर इसको चेक कर लेते हैं। या बच्चे में अगर तीसरी चीज़ जो है ना वो है कैल्शियम विटामिन डी की कमी। बच्चा जो है ना वो अमूमन कैल्शियम जिसका कम हो या विटामिन डी कम हो, उसका पेट फूला होता है, दूध पीने में उसको मुश्किल होती है, इरिटेबल होता है बच्चा और उसके मसल्स में खिंचाव आता है। तो वो ऐसे बच्चों को अगर देखा जाए उनमें अमूमन ऐसी हिस्ट्री होगी, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, उनके घर के हालात अच्छे नहीं होंगे, हाइजीन, इर्द गिर्द मक्खियाँ मच्छर चीज़ें ऐसी होंगी, बच्चे के अंदर जो है ना वो प्रॉपर सनलाइट नहीं होगी, वसाइल नहीं होंगे और इस हाल पेचिश उसको बार बार लग रहे हैं, जिसमें पेट के कीड़े बहुत बड़ी वजह है आपके विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के। तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखते हुए वजह जान सकते हैं कि हमारा बच्चे के ना चलने की वजह इनमें से कौन सी है। तो सर किस एज तक आप समझेंगे ये नॉर्मल है, यानी कि जो चलना है कि अगर बच्चा नहीं भी चला तो आप इसको नॉर्मल समझें, और किस एज के बाद आपको वरी होना चाहिए कि यार नहीं आप इसको? देखिए 2 साल तक आप कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चा चल पड़ेगा, या अगर उसको कोई थोड़ी बहुत इंसल्ट आई है तो वो कवर हो जाएगी नेचुरल रिकवरी से। 2 साल के बाद ज़ाहिर है आप उमूमन माँ बाप परेशान होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि तब तक बच्चे को इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ केयर थोड़ी बहुत चलना, गिरते चलना इस तरह शुरू कर देता है। उस वक्त जो 2-3 वजह हैं, एक तो ये है कि उसकी विरासती चीज़ें हैं, जैसे जोड़ का निकला होना, दोनों कूले निकल जाएं, बच्चे लेट चलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी मैंने बता दी, पोलियो बता दिया, कैल्शियम विटामिन डी की कमी बता दी, और अगर आपको कोई फिट्स बच्चों को जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनके अंदर भी तेज़ बुखार से हो जाता है, उसके बाद किसी किस्म की इन्फेक्शन जो सर को चढ़ती है वो उससे भी बच्चों में चलने का अमल मुतासर हो सकता है। उसके बाद फिर थायराइड की वजह बता दी। तो इन चीज़ों को आप देखते हुए किसी डॉक्टर के मशवरे से इसकी बुनियादी तौर पे वजह पकड़कर उसी वक्त ही हम उसका इलाज करवा के बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।